اس وقت غزہ کے اندر جو صورتحال بن چکی ہے، وہاں جو قحط اور بھوک سے پچھلے تقریباً ایک مہینے ڈیڑھ کے اندر سینکڑوں بچے جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں، اور تقریباً 150 کے قریب شہری جو ہیں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور یہ جتنی بھی اموات ہوئیں یہ ساری کی ساری بھوک اور افلاس کی وجہ سے ہوئی۔ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، ماؤں کو اتنی کمزوری ہو چکی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ تک نہیں پلا سکتی، بچوں کو فیڈر کا دودھ بھی میسر نہیں ہے۔ اور میں یقین جانے وہ جب تصویریں دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھی، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں ان کو یہاں لگاتا اور میں آپ کو دکھاتا کہ وہاں بچوں کی اور بڑوں کی جو بھوک سے صورتحال ہے وہ کتنی خراب ہو چکی ہے۔ آج جو سیکرٹری جنرل ہیں UN کے انتونیو گوتریس، انہوں نے بھی اس موضوع کے اوپر بات کی اور انہوں نے چیخ کر کہا کہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جس طرح قحط اور بھوک سے مسلسل لوگ مر رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ مر رہے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ یہودی لابیاں جو ہیں وہ جتنی تیزی کے ساتھ اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں، فلسطین اور غزہ جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ فرانس نے غزہ کو تسلیم کرنے یا فلسطین کو تسلیم کرنے کی بات کی، برطانیہ نے تسلیم کرنے کی بات کی، برطانیہ کے تقریباً 220 کے قریب ارکان پارلیمنٹ نے فلسطین کو بطور اسٹیٹ یا بطور ملک تسلیم کرنے کی بات کی، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے فوراً کہا کہ صدر میکرون کی بات کوئی ویلیو نہیں رکھتی، اور اگر فرانس تسلیم بھی کر لے تو میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یعنی اس وقت جب پوری دنیا جو ہے، یعنی ابھی جو انسانی حقوق کا اجلاس ہوا اس کے اندر بھی تمام جو ممالک تھے انہوں نے اس بات کو تصدیق کی کہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جو قحط کی صورتحال ہے وہ اتنی تشویشناک ہو چکی ہے کہ آپ کو سوچ کر بھی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس درجہ صورتحال خطرناک ہے۔ اس ساری صورتحال میں اگر امریکہ اب بھی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، میں پہلے بھی کہا تھا کہ برٹش یونین نے جس طرح اسلحے کی بنیاد پر یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو سپورٹ کیا، تو آج اگر برطانیہ والے اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں مشروط فلسطین کو تسلیم کرنا چاہیے، یا فرانس کہتا ہے کہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ اس وقت فلسطین کی یا غزہ کی صورتحال انتہائی تکلیف دہ ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان سلامتی کونسل میں موجود ہے، اور اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان سے ہمارے بے تحاشا مفادات ہیں، معاملات ہیں۔ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ امریکہ مفاد کی بنیاد پر دوستی کرتا ہے، مفاد کے علاوہ وہ جو ہے کسی دوسرے ملک کے ساتھ سلام لینے کا روادار نہیں ہوتا۔ لیکن پاکستان جو ہے وہ کس طرح کا امریکہ سے مفاد نبھا رہا ہے کہ ایک طرف فلسطین اور جو ہے وہ دنیا یا صفحہ ہستی سے مٹ رہا ہے، غزہ جو ہے اس کی صورتحال اتنی تکلیف دہ ہے کہ ہم وہ تصویریں دیکھ نہیں سکتے، جو لوگ مر رہے ہیں ہم ان مرتے ہوئے لوگوں کا صرف نوحہ لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، مگر ہم اس کے ساتھ اس تکلیف کو شاید اس طرح برداشت نہیں کر